ارے مجرموں کو پکڑو، لاؤ کفیل اشرف کے پاس، میں گردن کاٹوں گا، لاؤ ان تمام دہشت گردوں کو، وہ مسلمان ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، کوئی ہو، شریعت فساد کو پسند نہیں کرتی، خبردار، ولا تفسدوا فی الارض، یہ میری زمین ہے، اللہ نے فرمایا میری زمین پر امن، شانتی، عافیت سے رہنا، میں داڑھی دیکھ کر، یہ قرآن فرما رہا ہے، مفہوم تیر، نماز کا نشان دیکھ کر بخشوں گا نہیں اگر تم نے اللہ کی زمین کے اوپر فتنہ پیدا کیا، امن اور شانتی کو غارت کیا، تم حاجی ہو، حافظ ہو، قاری ہو یا عالم، گردنیں کٹیں گی سب کی۔ اما اسلام جب عالموں کو نہیں بخش رہا ہے، اسلام نمازیوں کو نہیں بخش رہا ہے اپنے اصول کے نام پر، اپنے قانون کے نام پر، اسلام انصاف اور عدل و انصاف کی بات کرتا ہے، انسانیت کی بات کرتا ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کا قانون یہودیوں کو قتل کرنے کا دیتا ہے، جھوٹے ہیں وہ لوگ، یا جاہل ہیں اول درجے کے، ان کو علم نہیں ہے کلام اللہ کا، وہ جانتے نہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو۔ کسی مقام پر بھی رسول پاک نے نہیں فرمایا کہ ایمان والے چھوڑ دیے جائیں گے اگر انہوں نے کوئی غلط کام کیا۔ اورنگزیب اگر قرآن کے خلاف کرتے تو اورنگزیب کی حکومت میں بڑے بڑے مفتی تھے، اورنگزیب کی گردن پورے طور پہ جامع مسجد کی بلندی پر کاٹی جاتی تاکہ دنیا دیکھ لیتی کہ کوئی بادشاہ وقت اورنگزیب جیسا نمازی، حافظ قرآن، عالم دین بھی اگر اللہ کے قانون کے خلاف کام کر رہا ہے تو شریعت اس بادشاہ اسلام کو بھی چھوڑے گی نہیں۔ اے میرے جتنے بھی برادران وطن ہیں، ہندوستان کے رہنے والے جتنے بھائی ہیں، جتنے پارسی بدھسٹ بھائی ہیں، ہندو بھائی ہیں، مسلمان بھائی ہیں، شریعت سب کو برابر کی نظر سے دیکھتی ہے۔ آقا نے فرما دیا تھا خبردار میرے پاس کوئی سفارش لے کے نہ آئے۔ ایک پتہ درشی پڑھ لیے، سانس لے لوں۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ چھوٹے سے تھے، بار بار ان کو بھیجا جا رہا تھا، جاؤ رسول پاک سے سفارش کر دو۔ فاطمہ مخزومیہ ایک عورت تھی، اس سے چوری ہو گئی تھی، تو لوگوں نے کہا اے اسامہ تم رسول پاک کے چہیتے ہو، نور نظر ہو، منہ چڑھے ہو، نور نظر ہو، جاؤ رسول پاک سے کہہ دو فاطمہ سے غلطی ہو گئی، فاطمہ مخزومیہ۔ ذرا دیکھیے عدل و انصاف اسلام کا کیسا ہے۔ اسلام کا قانون دنیا کے ہر انسان کے لیے، کس نے کہا مسلمانوں کے لیے؟ مسلمانوں کو تو چھوڑتا ہی نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے تو بڑی سخت سزائیں ہیں اسلام میں کہ تم تو جانتے بوجھتے تم نے یہ گناہ کیا، آؤ گردن کٹاؤ، یہاں پر واجب القتل ہو تم۔ یہودیوں کو تو چھوڑ دیا جائے گا، بخشا جائے گا ان کو ایک مرتبہ اگر زمین پر بدامنی کر دیں گے، چونکہ وہ قانون نہیں جانتے، اور تم قانون جان کر یہ کر رہے ہو۔ فاطمہ مخزومیہ 10 درہم کے برابر ایک چیز چرا لی غربت کے عالم میں۔ قرآن میں فرمان ہے والسارق والسارقہ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ یہ اللہ کا قانون ہے قرآن میں۔ اللہ کا رسول اللہ کے فرمان کا پابند، واتبع ما یوحی الیک، اے نبی کوئی فیصلہ اپنے پاس سے نہیں، اتباع آپ کو میرے قرآن کی کرنی ہے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ بخش دیجئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی انسنی کر دی۔ اسامہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ آپ جا کے رسول پاک کو منا لیجئے کہ فاطمہ بڑی نیک ہے، اس سے غلطی ہو گئی، لیکن اگر ایسے ہی بخشنے کا معاملہ آ جائے، جس مسئلے کی سزا قرآن میں آ جائے، جس گناہ کی سزا قرآن میں آ جائے، اس کا معاملہ ہی نہیں بخشنے کا معاملہ، وہ تو پھر اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، زمین پر ہو سزا پاؤ گے، کیونکہ اسلام جرم کو قطعی برداشت نہیں کرتا۔ اب دیکھیے رسول پاک نے کیا فرمایا، جیسی اسامہ ہے یا رسول اللہ چھوٹے سے ہیں، یا رسول اللہ اس کو چھوڑ دیجئے، فاطمہ مخزومیہ سے غلطی ہو گئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا رنگ بدل گیا، فرمانے لگے مخاطب ہو کر کے صحابہ سے فرمایا کہ تم لوگ اسامہ کو بھیج رہے ہو میرے پاس سفارش کے لیے، میرے پاس سفارش قبول کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جب اللہ نے قرآن میں چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا ہے تو ہم کو حکم ہے ہم قرآن کی آیت کریمہ کی بنیاد پر فاطمہ مخزومیہ کے ہاتھ ہی کاٹیں گے۔ اور آگے بڑھ کر یہ بات لو کانت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آقا نے یہ صاف طور پہ فرما دیا کہ اگر محمد کی بیٹی فاطمہ یعنی میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی، اللہ کی قسم ہم اس کے بھی ہاتھ ہی کاٹتے۔ اللہ اکبر کہیے، یہ ہے اسلام۔ دیکھا آپ نے، اسلام انصاف کو نافذ کرنے کے لیے
رشتہ داروں کی پرواہ نہیں کرتا. شریعت کا قانون ہے, پرشاسن انتظامیہ موجود ہے. اگر یہاں پر عدالت کے لوگ, وکلا, ایڈوکیٹس, ججز موجود ہیں تو اسلام کی ایک دفعہ وہ جانتے ہوں گے کہ اگر بیٹے نے قتل کر دیا ہے تو اسلام نے باپ کی گواہی قبول نہیں کی. باپ کو بلایا ہی نہیں عدالت, ابا تو آئے گا بیٹے کو بچانے کی گواہی دے گا. ابا نے قتل کر دیا تو اسلام نے بیٹے کی گواہی کو ٹھکرا دیا. بیٹے کو عدالت نہیں بلائے گا. دین, ہمارا دین, ہماری شریعت, ہمارا اسلام بیٹے کو نہیں بلائے گا. بیٹا تو کہے گا ہی میرے ابا بے قصور ہیں. ہے کوئی دنیا کی ایسی عدالت؟ بائبل کی 67 کتابیں موجود ہیں. جان پاپ سیکنڈ دنیا سے چلے گئے, ان کے خلیفہ عیسیٰ علیہ السلام کے 225ویں خلیفہ زندہ حیات ہیں, جنہوں نے حلف لیا ہے ویٹیکن سٹی کے دوبارہ پاپ بنے ہیں. پوچھئے ان سے, ہے کوئی ایسی دفعہ اس میں؟ 550 سے زائد دفعات ہندوستان میں. 1949 میں پاس ہونے والا قانون, پوچھئے اس میں کوئی دفعہ ہے؟ ایک شخص کے قتل کو پوری دنیا کے انسانوں کا قتل قرار دے. سب جانتے ہیں اس بات کو, سبھی لوگوں نے دیکھا سمجھا. اسلام کوئی ذاتی بات نہیں کرتا ہے, عدل و انصاف کی بات کرتا ہے, برابری کی بات کرتا ہے. اسلام میں سید, پٹھان, صدیقی, سبزی فروش کا کوئی مقام نہیں تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا المسلم اخو المسلم, مسلم مسلم کا بھائی ہے. رشتہ داری کے سلسلے میں رسول پاک نے ذات پات کا کوئی قانون مقرر نہیں کیا. 38,000 حدیثیں ہیں, 38,000 حدیثوں کا دفتر موجود ہے, محفوظ ہے مدارس اسلامیہ میں, ہمارے اور آپ کے گھروں میں. لیکن آپ کہیں سے ایک دلیل نہیں دے سکتے کہ سید کی لڑکی سید کے گھر میں جائے. امام الانبیاء کا کوئی فیصلہ ایسا کوئی بتا دے ہم کو کہ رسول پاک نے فلاں کی بیٹی کو صرف اس وجہ سے اس خاندان میں دیا کیونکہ دونوں خاندان والے ایک ہی ذات رکھتے تھے. کبھی سید کو رسول پاک نے سید بتایا ہو تو کہا جائے. رسول پاک نے کبھی بھی سید لفظ کو ذات کے معنوں میں استعمال نہیں کیا. جیسے اکثر و بیشتر ہم اپنے پنڈت بھائیوں سے کہا کرتے ہیں بنارس کے, ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے ذات کی کوئی پابندی نہیں رکھی تھی. ٹھاکر برہمن کا کوئی فرق نہیں تھا, دلت شرما کا کوئی فرق نہیں تھا. ویدوں کے اندر اس بات کا تذکرہ نہیں آیا, بعد میں اس میں داخل کیا گیا ہے. ہمارے اسلام میں ذات پات کا کوئی معاملہ نہیں. امام الانبیاء نے یہودن عورت کو داخل اسلام کیا, بی بی صفیہ رضی اللہ عنہا کو, اور ان کو اپنی بیوی بنایا اور امت کی ماں بنا دیا. یہودن عورت. جناب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے افریقہ کی خولہ بنت جعفر, افریقہ کی خاتون, افریقہ کی عورت خولہ بنت جعفر سے شادی کی تو محمد بن حنفیہ پیدا ہوئے. کہاں ہے خاندان؟ کہاں ہے خاندان؟ رسول پاک ہاشمی خاندان کہے جاتے ہیں, ہاشمی گھرانے کے. رسول پاک کے خاندان کو قریشی اور ہاشمی کہا جاتا نا. بتائے کوئی مورخ رسول پاک نے اپنے خاندان ہاشمی خاندان سے کہیں پر کوئی نکاح کیا ہو, کوئی رشتہ کیا ہو؟ 11 نکاح فرمائے. رسول پاک نے پہلی شادی بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کی. بی بی خدیجہ کا تعلق ہاشمی خاندان سے نہیں تھا. رسول پاک نے دوسری شادی سیدہ بی بی سودا رضی اللہ عنہا سے کی. بی بی سودا کا تعلق ہاشمی خاندان سے نہیں تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری شادی سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی شادی سیدہ بی بی حفصہ رضی اللہ عنہا سے کی. رسول پاک نے پانچویں شادی سیدہ بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے کی. رسول پاک نے چھٹی شادی سیدہ بی بی زینب رضی اللہ عنہا سے کی. رسول پاک نے ساتویں شادی سیدہ بی بی زینب بنت خزیمہ سے کی. رسول پاک نے 8ویں شادی سیدہ بی بی صفیہ رضی اللہ عنہا سے کی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 9ویں شادی ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے کی. رسول پاک نے 10ویں شادی سیدہ بی بی جویریہ رضی اللہ عنہا سے کی. رسول پاک نے 11ویں شادی سیدہ بی بی میمونہ رضی اللہ عنہا سے کی. بتائیے اس میں سے کون ایسی بیوی ہے جو رسول پاک کے خاندان بنی ہاشم سے تعلق رکھتی ہے؟ خاندان, اپنے خاندان میں بیٹی کی شادی کروں گا. بیٹی بوڑھی ہو گئی, بیٹی کی شادی کی عمر نکل گئی, غیر کے خاندان کا نمازی اچھا نہیں لگا, غیر کے خاندان کا روزے دار پسند نہیں آیا, اپنے خاندان کا شرابی جواری پسند آ گیا. اپنی بیٹی کی شادی اپنے خاندان کے شرابی جواری لڑکے سے کر دیا, لڑکی کی زندگی جہنم بن گئی. ایسے ہی ہوگا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف جو رشتے ہوں گے وہ ایسے ہی ہوں گے. جس بات کی اہمیت شریعت میں نہیں, جس بات کو ہمارے رسول پاک نے اہمیت نہیں دی, جس بات کا تذکرہ میرے رسول پاک نے نہیں کیا. یہ شادی بیاہ میں آج میری ماں بہنوں کو لال جوڑے پہنائے جاتے ہیں, میری بہنوں کو لال جوڑے میں ودا کیا جاتا ہے. ضروری ہو گیا لال جوڑا. یہاں پر بھی لال جوڑے کچھ پہنائے جاتے ہیں شادی میں. جی ہاں, کبھی کسی نے اپنی بیٹی کو, اپنی بہن کو سفید جوڑے میں رخصت کیا؟
کبھی غور کیا امام الانبیاء نے اپنے ہاتھوں سے اپنی 4 بیٹیوں کو رخصت کیا. کتنی؟ 4. رسول پاک کی 4 بیٹیاں تھیں. سیدہ بی بی زینب رضی اللہ عنہ سب سے بڑی, سیدہ بی بی رقیہ رضی اللہ عنہ دوسرے نمبر کی, سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ تیسرے نمبر کی, سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے نمبر کی. رسول پاک نے سب کی شادیاں اپنی حیات میں کی کہ نہیں؟ سب کو اپنے ہاتھ رخصت کیا کہ نہیں کیا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 بیٹیوں کے نکاح خود کیے کہ نہیں کیے؟ بتائیے امام الانبیاء نے اپنی بیٹی کو کس مقام پر, کون سی بیٹی کو کس مقام پر لال جوڑے میں دلہن بنا کر سجا کر کے چمک دمک کے کپڑوں میں رخصت کیا؟ بتائیے آپ. ارے امام الانبیاء اگر چاہتے یہ آج نکاح کے جوڑے 10-10 ہزار 12-12 ہزار سعودی عرب سے آنے والے کما کر کے ہندوستان میں اللے تللے اڑانے والے, الٹے سیدھے حرام کے کاموں میں اڑانے والے, عرب کی جائز کمائی کو ملک ہندوستان میں ناجائز طور پر اڑانے والے نوجوانوں ذرا غور کرو. تم آج اپنی ہونے والی بیوی کے لیے 15-15 ہزار روپے کے نکاح کے جوڑے بنوا رہے ہو. ارے سید الانبیاء محمد مصطفیٰ اگر قیمتی جوڑا پہنانے پہ آتے تو جناب جبریل امین سے سلواتے اور جنت الفردوس کی حوریں وہ جوڑے تیار کر کے جنت الفردوس سے ڈائریکٹ جوڑے رسول پاک کے گھر میں آتے. امام الانبیاء جنت میں بنائے گئے جوڑوں کو اپنی بیٹیوں کو پہنا کر رخصت کرتے. مگر رسول پاک تو زینب کو رخصت کر رہے ہیں تو زینب کی ران کے اوپر ایک یہاں پر پیون لگا ہوا تھا. کون ہے عاشق رسول ہندوستان میں ایسا جس نے اپنی بیٹی کو پیون لگے کپڑے میں رخصت کیا؟ لائے کوئی قرآن پڑھنے والے متقی پرہیزگار کو, لائے کوئی ہندوستان میں روزے اور نماز کے پابند انسان کو جس نے رسول پاک کی سنت کے نام پر اپنی بیٹی کو وہی کپڑا پہنایا صرف سنت رسول کے نام پر. کون ہے ایسا نوجوان جس نے کسی بیوہ عورت سے شادی کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا ہے؟ ہم جھوٹے ہیں, ہم لفاظ ہیں, ہم خالی سنت کی بات کرتے ہیں, ہم دین کی بات کرتے ہیں. عملاً پریکٹیکل عملاً ہمارے ہاں دین نہیں ہے. ہم نے شروع میں ایک بات کہی کہ رسول پاک نے فرمایا کہ جب ایمان میں زنگ لگ جایا کرے, ایمان میں زنگ لگتا ہے تو رسول پاک نے یہ بھی فرمایا یہ بھی تو معلوم کر لیا کرو ایمان میں زنگ کیسے لگتا ہے. تو صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ آپ بتا دیجئے. رسول پاک نے فرمایا کہ جب تمہارا دل قرآن مجید ہٹنے لگے تو سمجھ جاؤ کہ تمہارے ایمان میں زنگ لگ گیا ہے. دل سے تمہاری ماں کا مرتبہ نکل جائے تو تم سمجھ جاؤ تمہارے ایمان میں زنگ لگ گیا ہے. جب تمہارے دل سے تمہاری بیوی کی محبت نکل جائے اور غیر کی عورت پر تم عاشق ہونے لگو تو سمجھ جاؤ تمہارے ایمان میں زنگ لگ گیا ہے. نہیں جڑے ہوئے ہیں. کیا آج جتنی مسجدیں ہیں رسول پاک کے زمانے میں اتنی مسجدیں تھیں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنی مسجدیں تھیں؟ خالی 14 مسجدیں تھیں. مدینہ پاک میں خالی 14 مسجدیں تھیں. مدینہ پاک میں مسجد نبوی شریف, مسجد بنی اسلم, مسجد غفار, مسجد قباء. اب اگر مسجدوں کے نام گناؤں گا تو بہت زیادہ وقت ہو جائے گا. 14 مسجدیں مدینہ پاک میں تھیں. آج خالی ہندوستان میں 27.5 لاکھ مسجدیں ہیں. خالی 27.5 لاکھ مسجدیں ہیں. رسول پاک کے زمانے میں کبھی اتنا قرآن نہیں پڑھنے والے لوگ تھے. رسول پاک کے زمانے میں مسلمانوں کی آبادی صرف اور صرف 1,44,000 کم و بیش تھی. آقا جب حج کرنے گئے تھے سن 10 ہجری میں, آقا نے ایک حج کیا 3 عمرے کیے. کتنے؟ ایک حج کیا 3 عمرے کیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کرنے گئے تھے تو 1,44,000 صحابہ کرام کا پورے کا پورا لشکر پہنچا تھا آقا کی قیادت میں حج کرنے کے لیے. 1,44,000 صحابہ کرام کی تعداد تھی. آج پوری دنیا میں 1 ارب 75 کروڑ ایمان والے بھائی ہیں. 1 ارب 75